اب مسائل الجاہلیہ سے ایک دو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں. مسائل الجاہلیہ میں بہت سارے مسائل ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. 50 پر 6 یہاں مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ تسمیتہم التوحید شرکا کہ اہل جاہلیت جو جاہلیت میں رہتے تھے وہ لوگ توحید کا نام شرک دیتے تھے، توحید کو شرک کہتے تھے. تو یہ بات ہے، جاہلیت میں یہ بات ہے، توحید کو شرک کہتے ہیں. کہ تسمیت اتباع الاسلام شرکا کما ذکرہ فی قولہ تعالی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کہتے ہیں کہ اسلام کی اتباع کرنے کا نام شرک رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 9 میں. ایک مرتبہ پڑھیے تو. سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی ఆయత్ నంబర్ 70 پر 9 79. అల్లా ఏ మనిషికైనా గ్రంథాన్ని, వివేకాన్ని, ప్రవక్త పదవిని, నబువత్ను ప్రసాదించిన మీదట కూడా మీరు అల్లాహ్ను వదిలిపెట్టి నాకు దాసులు కండి అని అతను ప్రజలతో అనటం ఎంత మాత్రం తగదు. దానికి బదులు మీరంతా ప్రభువు వారైపోండి అని అతను అనాలి. ఎందుకంటే మీరు గ్రంథాన్ని నేర్పే వారవటం చేతను, గ్రంథాన్ని చదివే వారవటం చేతను మీరు మీ ప్రభువు వారవటమే ధర్మం. دیکھیے اس میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین کتاب دے اور حکم دے، کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت عطا کیا ہے، اس آدمی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرو. یہ وہ آدمی نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، حکمت دیا، نبوت دیا. وہ بلکہ کیا کہے گا کونوا ربانیین، تم لوگ ربانی بن جاؤ، تم لوگ ربانی بن جاؤ. کیوں؟ جو کچھ بھی تم کتاب سکھاتے ہو اور جو پڑھتے ہو اس کی وجہ سے تم لوگ ربانی بن جاؤ. یہ آپ کو یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ بات ابھی آیت سے کیا تعلق ہے اس بات کا ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اہل جاہلیت اسلام کو توحید کو شرک کہتے تھے، توحید کو شرک کہتے تھے. اس آیت میں وہ بات کیسی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے، نازل ہوئی ہے، اس کی وضاحت میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں ہوئی. نجران کے عیسائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے بات چیت کرنے لگے، اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتلایا کہ تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی توحید کو مان لو اور مجھ کو سچا رسول مان لو. تبھی تو وہ لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اور تم میں سے کوئی زندہ ہوگا تو ان کی اتباع کرنا پڑے گا، ان کی اتباع کرنا پڑے گا. تو تم لوگ میری اتباع کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا اتریدو یا محمد ان نعبدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے؟ دیکھیے اب بات سمجھ میں آئی. نجران کے عیسائیوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر بلایا؟ اسلام کی طرف بلایا نا. اسلام کیا ہے؟ اسلام کیسے اپناتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبادت کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی نبیوں کی عبادت بھی شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی طرف بلایا، لیکن اس توحید کا نام ان لوگوں نے کیا رکھا؟ شرک۔ اسی وجہ سے وہ لوگ یہ کہے کہ کیا آپ ہم کو یہ اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے۔ آپ اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی آپ شرک کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور کیا کہا؟ کسی بھی انسان کے لیے لائق نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا کہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت حکمت تھی، اور پھر کیا دیا؟ نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے کہ نہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ کتاب دے، حکمت دے، اس کے لیے یہ لائق ہی نہیں۔ وہ کیسے کہے گا کہ لوگ میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اصلیت ان کے باہر نکال دیا۔ تو یہ بات ہے، جاہلیت اسی طریقے سے توحید کو شرک کا نام دیتے تھے، توحید کو شرک کا نام دیتے تھے، اور شرک کو توحید کا نام دیتے تھے، شرک کو توحید کا نام دیتے تھے۔ ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہم صحیح دین پر ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیے ہیں۔ یہ بات ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں لأن الانبیاء جاؤوا بالتوحید، پیغمبر توحید لے کر کے آئے، لم یجیئوا بالشرک، شرک لے کر کے نہیں آئے، اور ما جاؤوا بدعوت الناس الی عبادتہم، کوئی بھی پیغمبر یہ نہیں لے کر کے آئے کہ اپنی عبادت کی طرف بلائیں، کسی بھی پیغمبر نے اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دیا۔ تو یہ بات ہے، بلکہ اس کے انکار کی طرف، انکار، شرک کے انکار کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو یہ بات ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفر کو اللہ کی عبادت کا نام دیتے ہیں، کفر کو اللہ کی عبادت کا نام دیتے ہیں، اور اخلاص کو اللہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کو کفر کہہ دیتے ہیں، اور دین سے نکل جانے کا نام بھی یہ دین سمجھتے ہیں۔ جو ایسے کام، جو کام دین سے نکال دیتا ہے اس کو دینی کام سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ کہتے ہیں فَهُنَاكَ مَن يُسَمُّونَ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ كُفْرًا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت خالص کے ساتھ کرنے کو کفر سمجھتے ہیں، اور خروجاً عن الدین، دین سے نکلنا سمجھتے ہیں اس کو۔ کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا تو سمجھتے ہیں کہ دین سے نکل گیا، بھائی یہ دین سے نکل گیا۔ وَيُسَمُّونَهُ شِرْكًا، اور اس کو شرک سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں عبادت القبور ہی التوحید۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید کی عبادت یہی توحید، یہ قبر کی عبادت یہی توحید ہے، قبر کی عبادت کو توحید کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اسی وجہ سے آج کل جو بریلی بھی ہیں، قبر پرست ہیں، ان کو پوچھئے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے بھائی، ہمارے باپ دادا اسی کو لائے ہیں، تم کہاں سے پیدا ہو گئے ہو؟ تم نئے ہو، تم وکٹوریا کی پیدا کی ہوئی ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اس طریقے سے مسئلہ رہتا ہے۔ حالانکہ قبر کی وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ شرک ہے، لیکن اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ وَمُحَبَّةُ لَهُمْ وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الَّذِي لَا يَعْبُدُ الرَّسُولَ وَلَا يَسْتَغِيثُ بِهِ يَكُونُ مُغْضِبًا لِلرَّسُولِ۔ کہتے ہیں ان کے نزدیک صالحین جو بزرگ ہیں، ان سے وسیلہ پکڑنا، ان سے محبت کرنا، قبر کی عبادت کو یہ سمجھتے ہیں کہ صالحین کا وسیلہ ہے اور ان سے محبت ہے،
कब्र जो मज़ारात रहते हैं वहाँ चादर चढ़ाना और सजदे करना, ये समझते हैं कि हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इबादत नहीं है, वो इबादत नहीं है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको कहते हैं रसूल के गुस्ताख हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, ये रसूल के हक में जुल्म कर रहे हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में गुस्ल कर रहे हैं। कहते हैं हादा मसल कौली नसारा नजरान, यही तो नजरान के नसारा ने कहा था, नजरान के नसारा ने यही कहा था, रसूल की इत्तबा को रसूल की इबादत बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा आप अपनी इबादत की तरफ बुलाते हैं, आप अपनी इबादत की तरफ बुलाते हैं। यही कहते हैं यही जाहिलियत का मसला है। कुल्लुन सम्मल हक का बातिला, हर वो आदमी जो हक को बातिल का नाम देता है और बातिल को हक का नाम देता है वो जाहिलियत में पड़ा हुआ है, वो जाहिलियत में पड़ा हुआ है। और कहते हैं वल जहमिया वल मुअतज़िला सम्मु इस्बात सिफ़ात लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला शिरका, कि जहमिया लोग और मुअतज़िला लोग जो अल्लाह की सिफ़ात का इनकार करते हैं, ये लोग अल्लाह ताला की सिफ़ात जो मानते हैं उसको कहते हैं ये शिर्क कर रहे हैं, ये लोग शिर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से ताकत वाला है, ये सब हम लोग मानते हैं ना। तो जहमिया इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये लोग काफिर है, ये लोग शिर्क कर रहे हैं, ये लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ मान रहे हैं, बंदे का भी हाथ है, तो अल्लाह ताला के साथ ये लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात में शिर्क कर रहे हैं। अब देखिए तो ऐसे हालत है। और आज भी इसी तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। तो जाहिलियत में ऐसा था और आज भी ऐसा है। आप एक हाथ से सलाम कीजिए ना, किसी को एक हाथ से मुसाफा कीजिए तो क्या कहेंगे, अच्छा अंग्रेजियों के तरीके पर चल रहे हो, कहते हैं कि नहीं, ये अंग्रेज का तरीका है। आमीन कहिए तो वो कहेंगे कि तुम्हारे मुंह में आग भरेगा क़यामत के दिन, और रफ़ुल कीजिए तो कहेंगे कि देखो ये मक्खी हटा रहे हैं, मक्खी हटा रहे हैं। हालांकि ये सब सुन्नत से साबित है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि एक हाथ से मुसाफा करना, आमीन सूरह फातिहा के बाद इमाम आमीन कहे तो आमीन बोलना, रफ़ुल यदैन करना, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। सहाबा किराम ने अमल किया, ताबीन ने अमल किया, ये सब है। लेकिन आप देखिए एक हाथ से मुसाफा करेंगे तो आपको कहेंगे अंग्रेज का बच्चा है और लड़ाई कर लेंगे। ये सब जाहिलियत है, याद रखिए ये जाहिलियत है। क्या समझ रहे हैं कि जाहिलियत खत्म हो गया है? बहुत सारे लोगों में ये बात है कि नहीं है? तो ये मसला है। अच्छा, और एक मसला हम लोग सुनते हैं, 50 पर 7 और 50 पर 8वां मसला एक ही में यहाँ जिक्र किया गया है। अत्तहरीफ वलयुल अलसिना फी किताबिल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह की किताब में तहरीफ करना और ज़ुबान को मरोड़ मरोड़ करके बोलना, ये भी जाहिलियत का मसला है, ये भी जाहिलियत का मसला है। तहरीफ के ताल्लुक से इससे पहले भी बात आई थी, सूरह माइदा में एक 13वीं आयत है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़िए। 5वीं सूरह है, सूरह माइदा, आयत नंबर 13। ఆ తరువాత వారు తమ వాగ్దానాన్ని భంగపరిచిన కారణంగా మేము వారిని శపించాము, వారి హృదయాలను కఠినం చేశాము. తత్కారణంగా వారు పదాలను వాటి అసలు స్థానం నుంచి తారుమారు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు తమకు బోధించబడిన ఉపదేశంలో చాలా భాగం వారు మరచిపోయారు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు పాల్పడే ఏదో ఒక ద్రోహానికి సంబంధించిన సమాచారం మీకు అందుతూనే ఉంటుంది. అయితే వారిలో కొద్ది మంది మాత్రం అలాంటి వారు కాదు. అయినా సరే నువ్వు వారిని మండిస్తూ ఉపేక్షిస్తూ ఉంది. నిస్సందేహంగా అల్లాహ్ ఉత్తమంగా వ్యవహరించేవారిని అంతంగా ప్రేమిస్తాడు. उसमें एक बात है, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, कि वो लोग कलमे को उसकी जगह से हटा देते थे, उसकी जगह से हटा देते थे। तो ये बात है, इसी वजह से जाहिलियत के मसला में ये बात है कि अल्लाह की किताब में जो लिखा हुआ है उसको बदल देते थे, या तो ऐसे पढ़ते थे कि उसका माना दूसरा हो जाए,
اس کا معنی دوسرا ہو جائے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے اس کی وضاحت کیا ہے، ان میں سے ایک دو بات ہم لوگ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ تحریف الکلم ام مواضعہ، کلمے کو اس کی جگہ سے بدل دینا، یعنی اس کے حروف کو بدل دینا، یا تو اس کے معنی کو بدل دینا، اس کے حرف کو بدل دینا یا تو اس کے معنی کو بدل دینا، یہ جاہلیت والوں کی عادت تھی. یہ جاہلیت والوں کی عادت تھی. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کلمے کو اس کی جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے تھے، یا تو الفاظ بدلتے تھے یا معنی اس کو بدل دیتے تھے، یا تو دوسری تفسیر کرتے تھے. جو اصل تفسیر ہے اس کو نہیں کرتے تھے. یہ تین باتیں یاد رکھیے. ایک تو الفاظ ہی کو اڑا دینا، یا تو معنی کو دوسرا بدل دینا، یا تو اس کی تفسیر دوسرے انداز سے کرنا، جو اس کی تفسیر ہے دوسرے تفسیر کر دینا. یہ سب تحریف ہے، یہ سب تحریف ہے. یہ جاہلیت کے کام تھے. اور آج بھی کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، کل اہل الباطل والمخالفین للاسلام من الفرق الضالہ المنتسبہ الی الاسلام، کہ ہر باطل اور اسلام مخالف فرقے، گمراہ فرقے جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، سب نے نصوص کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ ایسا ہی کیا. دلیلوں کے ساتھ ایسا ہی کیا. دلیلوں کے جو الفاظ ہیں یا تو اس کو بدل دیے، یا تو معنی بدل دیے، یا تو تفسیر بدل دی. اس کی تفسیر الگ کیے. کیوں؟ تاکہ ان کے مسلک اور مذہب کے مطابق ہو جائے. حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم ہو جائیں. لیکن قرآن اور حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق لانے کے لیے کئی الفاظ کو بدل دیا گیا. معنی کو، الفاظ کو تو بدل نہیں پائیں گے جلدی. کوئی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ کاٹ چھانٹ کر لکھے، لیکن قرآن کو تو بدل نہیں سکتا ہے نا. اپنی کتاب، ذاتی کتاب لکھا تو کوئی الفاظ میں ہیر پھیر کر کے لکھے گا، لیکن قرآن کے الفاظ کو تو مٹا نہیں سکتا، لیکن معنی بدل دیتے ہیں، یا تو تفسیر دوسری کرتے ہیں، تفسیر دوسری کرتے ہیں. تو اپنے صرف اپنے مذہب کے موافق ایسا ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. کہتے ہیں ھذا من میراث اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے میراث کا ایک حصہ ہے. جاہلیت جو چھوڑ کر کے گئے ہیں اہل جاہلیت نے، اسی کی میراث ان کو ملی ہے، اسی کی میراث ان کو ملی ہے. تو کہتے ہیں الواجب الایمان بما انزل اللہ سبحانہ وتعالی بالفاظہ ومعانیہ والعمل بمقتضاہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس کے الفاظ، اس کے معنی اور اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. اس کو بدلا نہیں جائے گا. اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو ایسا نہیں کیا جائے گا، چاہے ہماری چاہت اور ہمارے خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو. ہم جو چاہتے ہیں ایسا ہو نہ ہو. ہماری خواہشات کو دین کے پیچھے لگانا، قرآن و سنت کے پیچھے لگانا. ایسا نہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کا معنی مطلب نکال دیں، ایسا نہیں ہے. تو ہر گمراہ فرقوں نے ایسا ہی کیا. مثال کے طور پر شیعہ، مثال کے طور پر شیعہ نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں ہے نا کل شیء ہالک الا وجہ، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں. تو شیعوں نے اس کا کیا مطلب لیا؟ شیعوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جس نے حق کا راستہ اختیار کیا وہ فنا نہیں ہوگا. حق کا راستہ اختیار کیا وہ فنا نہیں ہوگا. اب سوچئے، آدمی اگر کوئی علم نہیں ہے تو کہے گا صحیح تو کہہ رہے ہیں، صحیح تو کہہ رہے ہیں. یہ جو شیعہ کی ایک کتاب ہے التوحید، شیخ الصدوق کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے صفحہ نمبر 117 اور 18 کے اندر، کہ اس نے اللہ کے چہرے کو اللہ کا راستہ سے تفسیر کیا، اور دوسری تفسیر اس نے کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اس سے اللہ کے چہرے سے مراد ائمہ طاہرین لیا، یعنی شیعوں کے امام، شیعوں کے امام. یہ فنا نہیں ہوں گے، یہ فنا نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے صفحہ نمبر 120 کے اندر اس نے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا نا، تو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھ کو کس نے روکا اس چیز کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو ید سے تفسیر کر رہے ہیں، یہاں ید سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے، نعمت ہے۔ دیکھیے یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ بات ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی، جمعے کے خطبے میں بھی بات آئی تھی، اور وہ لوگ سجدے نہیں کر پائیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے سجدے نہیں کر پائیں گے، پیٹھ اکڑ جائے گی۔ تو یہاں اللہ کی پنڈلی مراد ہے، اللہ کی پنڈلی جیسے کہ الفاظ ہے اللہ کی پنڈلی، لیکن ان لوگوں نے کیا معنی کیا؟ پنڈلی کا معنی ان لوگوں نے دوسرا کر دیا۔ پنڈلی کا معنی ان لوگوں نے نور کر دیا کہ جس دن نور کھولا جائے گا۔ اب سوچئے پنڈلی کا معنی نور کر دیا، تو یہ بات ہے۔ اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے رب سے آڑ میں رکھے جائیں گے، پردے میں، اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ان لوگوں نے کہا اپنے رب کے ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے، کافر مشرک اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کی شیعوں نے یہ تحریف کر دیا کہ اللہ کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ اب سوچئے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے خاتم النبیین کی تعریف قادیانی نے کیا۔ خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یہ صرف ایک لفظ ہے، آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ اور غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ قادیانی ہیں، یاد رکھیے۔ شکیل بن حنیف اس کے بارے میں کیا بھی ہے، لوگ اس کو عیسیٰ اور مہدی دونوں مانتے ہیں۔ ایک ہی آدمی عیسیٰ اور مہدی کیسے ہو جائے گا؟ ایک ہی آدمی عیسیٰ اور مہدی کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ آدمی بہار دربھنگا کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دربھنگا میں پیدا ہوئے۔ اب سوچئے امام مہدی دربھنگا میں آ کر کے مہاراشٹر چلے گئے۔ تو یہ حالت ہے ان کی، دین نہیں جاننے۔ اور کون لوگ پھنستے ہیں زیادہ؟ دیکھیں گے اکثر تبلیغی جماعت پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے تبلیغی جماعت اس میں پھنس گئے، اور شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مان لیے۔ آپ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیے، اورنگ آباد نہ کیا ہے نا، لوگ پریشان ہیں، عورتیں بہت ساری بدل گئی ہیں، ان کے مبلغ مسجد میں جا کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ کر کے آپ سوچیں گے کہ پکا سچا مسلمان ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے آپ کو ملے گی، لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو دیکھیے خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس کو قادیانیوں نے ایسا تحریف کر دیا اور اس کا معنی الٹا سیدھا نکال لیے۔ اور اسی طریقے سے دیوبندی بھی کم نہیں ہے، تبلیغ جماعت نے کیا کیا؟ معنی میں تحریف کر کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن مجید میں اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اس سے تقلید کا معنی نکالا۔ بات سمجھ رہی ہے؟ اس سے تقلید کا معنی نکالا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، یعنی تقلید کرو۔ اسی وجہ سے آپ ان کو کتنوں بیٹھا کر کے سمجھائیے قرآن حدیث، بولیں گے نہیں چار میں سے کسی ایک کو ہی ماننا، کسی ایک کو مان لو بس کافی ہے۔ چاہے امام شافعی اگر کچھ بھی کرنا ہے تو پورا شافعی مسلک ہی پر کرو، ایسا نہیں کہ آدھا حنفی آدھا شافعی، ایسا مت بنو۔ یا تو مکمل حنفی بن جاؤ، یا تو مکمل شافعی بن جاؤ، یا تو مکمل حنبلی بن جاؤ، یا تو مکمل مالکی بن جاؤ۔ ایک آدمی دونوں کی بات پر عمل نہیں کر سکتا، بات سمجھ رہی ہے؟ ایسا کہہ دیے تقلید کی دلیل اسی سے نکالے۔ حالانکہ یہ آیت جب اتری تھی تو امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن پھر بھی اس سے دلیل لینا یہ کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. تو اس طریقے سے یاد رکھیے یہ بات جو ہے حافظ زبیر علی زئی نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کا واجب ہونا اسی آیت سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک مذہب کو فالو کرنا ہی پڑے گا. تو اس طریقے سے ڈائریکٹ الفاظ کو تو بدل نہیں سکتے, معنی کو بدل دیتے ہیں یا تو اس کی تفسیر دوسری کر دیتے ہیں جو صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں. تو یہ ایسا مسئلہ ہے. تو تحریف اور ابھی بھی جاہلیت بہت سارے ہیں, جاہلیت کے مسائل بہت سارے ہیں. اور ایک آخری مسئلہ ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں, یہ بھی بہت مختصر ہے. کہتے ہیں کہ تلقیبہم اہل الحق بالقاب المنفرہ, کہتے ہیں کہ اہل حق کا نام برے القاب سے یہ کرتے تھے. اہل جاہلیت اہل حق والوں کو برا لقب دیتے تھے, نفرت والا لقب دیتے تھے. اہل حق کو نفرت والا لقب دیتے تھے, نام دیتے تھے. یہ جاہلیت کا ایک مسئلہ ہے, جاہلیت کا ایک مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت والے کیا کہے کہ یہ شاعر ہے, یہ کاہن ہے, اور یہ نعوذ باللہ مجنون ہے, دیوانے ہے, جادوگر ہے. تو کیا کیا یہ برے القاب ہیں. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ حق پر تھے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ شاعر ہے, مجنون ہے اور کاہن ہے, دیوانہ ہے, یہ وہ کہے. تو یہ جاہلیت میں ایسا تھا. آج بھی اہل حق کو اسی طریقے سے برے القاب سے پکارتے ہیں, اور آج بھی جاہلیت ہے. تو کہتے ہیں تلقیب اہل الہدی والصواب بالصائبۃ والحشویہ, کہتے ہیں کہ اہل ہدا جو ہدایت پر ہیں, جو صحیح دین پر ہیں, اس کا لقب صائبہ رکھتے ہیں اور حشویہ رکھتے ہیں. صائبہ اور حشویہ کیا ہے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. من مناہج اہل الجاہلیہ, جاہلیت کے منہج اور راستہ میں سے ایک یہ ہے احتقارہم لأہل الہدی, وہ ہدایت پر قائم رہنے والے لوگوں کو حقیر مانتے تھے, حقیر سمجھتے تھے. وتلقیبہم بالقاب الشنیعۃ المنفرہ, اور وہ لوگ اہل حق پر رہنے والے, اہل حق ہدایت پر رہنے والے لوگوں کو برے القاب, نفرت والے القاب دیتے تھے. کہتے تھے یہ صائبہ ہے, یہ سابیہ ہے, سابیہ. اور سابی کہتے ہیں جو دین سے نکلا ہوا ہے, جو دین میں نہیں ہے. اب سوچئے جو دین میں نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابیہ. اور کہتے ہیں کہ فیسمون اہل الحق بالسابیۃ, وہ لوگ اہل حق کو سابیہ کہتے تھے, وہ اہل حق کو سابی کہتے تھے, یعنی یہ حق سے نکلا ہوا ہے, حالانکہ بندہ حق پر ہے, حالانکہ بندہ حق پر ہے. کیوں؟ لأن الحق فی عرفہم ما کانوا علیہ من الکفر والضلال, کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جس کفر اور ضلالت پر ہیں یہی حق ہے. وہ کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافر دیوانہ مجنون شاعر بولتے تھے وہ کفر میں تھے, لیکن اسی کفر کو وہ سچ سمجھتے تھے, حق سمجھتے تھے. تو آج بھی اہل حق کو جو برے القاب سے پکارتے ہیں تو وہ باطل پر رہتے ہیں اور باطل کو حق سمجھتے ہیں, باطل کو حق سمجھتے ہیں. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں فمن اتبع الرسول فهو سابی, جو رسول کی اتباع کرتا ہے اس کو سابی کہتے ہیں, یعنی ان کی عادت, ان کی تقلید, ان کے مذہب اور ان کے نظام سے وہ نکل چکا ہے, وہ اس میں سے نہیں ہے. وما وجدوا علیہ آباہم, اپنے باپ دادا کو جس پر ان لوگوں نے پایا ہے اس میں وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کا نام, اہل حق کا نام سابی کہتے تھے, سابی. اور حشوی, حشویہ کہتے تھے. حشویہ کا مطلب ہے بے فائدہ چیز, بیکار, بیکار. تو یہ اہل باطل اہل حق کو کہتے ہیں یہ بیکار کے لوگا ہے, کہتے ہیں نا یہ بیکار کے لوگا ہیں بھائی, بیکار کے لوگا ہے یہ.
تو جس میں کوئی فائدہ نہیں. ان لوگوں کو کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ کرتے ہیں, کس کو دین بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, ہم سب کرتے ہیں. دیکھو افریقہ جاتے ہیں دین سکھانے کے لیے, کیا سکھائے دین, سنت طریقہ بتا کر کے, نہ بتا کر کے کیا بتائیں گے, تبلیغ جماعت کا طریقہ. 5 یہ 6 قانون بتائے, بس وہی اسلام ہے, وہ اسلام ہے. اور دیوبند یہ بریلی مزار پرست کہے گا کہ دیکھو نماز پڑھنے سے گمراہ ہو سکتے ہو, روزہ رکھنے سے گمراہ ہو سکتے ہو. احمد نقشبندی جو حیدرآباد کا ہے, تو اس نے کیا کہا کہ نمازی نماز پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے, حاجی حج کر کے گمراہ ہو سکتا ہے, لیکن جو درگاہ میں چلا گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ احمد نقشبندی نے بیان میں بولا ہے. اب سوچئے یہ حالت ہے. تو کہتے ہیں کہ یسمونہم سطحیین متاخرین وجامدین الی غیر ذالک من الالفاظ. کہتے ہیں آج جو اہل حق ہیں ان کو اہل باطل کیا کہتے ہیں, یہ سطحی لوگ ہیں, بالکل ذلیل نیچے لوگ ہیں. اور کیا کہتے ہیں, متاخرین, یہ پرانے خیال کے ہیں بھائی. جماعت اسلامی اہل حدیث کو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ نیا دور ہے بھائی, نیا دور ہے. یہ دور میں وہ سیٹ نہیں ہوتا, وہ باتیں سیٹ نہیں ہوگی. جماعت اسلامی اسی طرح کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی داڑھی رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج کل کیا رکھیں گے بھائی, وہ پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو کام دھام نہیں تھا تو رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں اب نہیں چلے گی, پرانی ہو گئی. اسی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں. اور جامد کہتے ہیں, جامد بولے تو جو ترقی نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ اتنا ہی ہیں بھائی, اتنے 2-4 ہی لوگ ہیں, اسی میں مار لیتے ہیں. کہتے ہیں نا 2-4 لوگ ہی مار لیں گے یہ اپنے سے, تو لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے. 2-4 لوگ ہیں, حالانکہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں, باطل کے رد کرنے میں, کہ دلیل دو بھائی. تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ترقی نہیں کر پائیں گے. ہمارے دیکھو جدھر بھی دیکھو ہزارہ کے لوگ, اگر اجتماع ہو گیا تو پورا شہر میں ہمارے ہی لوگ دکھتے ہیں. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ جامد لوگ ہیں. جامد بولے تو جو ترقی نہیں کرتے. جامد ایک ہی جگہ پر رہنا, پتھر بڑھ بھی نہیں سکتا, ہل بھی نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جامد لوگ ہیں. اور اس طریقے سے برے الفاظ سے کہتے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں لیکن ھذا لا یضر اہل الحق, یہ باتیں بول کر کے اہل حق کو نقصان نہیں دے سکتے, کہتے ہیں کہ قوم نوح نے اسی طرح کہا, وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. سورہ ہود میں آیت نمبر 20/7 میں, یہ آیت پہلے بھی پار ہو چکی ہے. حضرت جو اس وقت کے پیغمبر تھے, صالح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم, نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگوں کو وہ لوگ کہتے تھے ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ذلیل لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں. تو نبیوں کی اتباع کرنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں جن کی کوئی دماغ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, بیوقوف لوگ آپ کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ کہتے تھے, اور کہتے تھے ہم لوگ عقل مند لوگ ہیں, تو ہر زمانے میں ایسا ہی ہوگا. اچھا اس وقت جو ہے, اس وقت بھی پہلے بھی اسی طریقے سے اہل حق کو کہا گیا, اور آج بھی کہتے ہیں نا, ارے جس کو یہ لوگ دم کٹے ہیں, یہ لوگ کیا ہیں, دم کٹے ہیں. اب سوچئے دم کٹے کیوں بولتے ہیں, یہ لوگ پیر وغیرہ کو نہیں مانتے. ہم لوگ درگاہ میں جاتے ہیں تو یہ لوگ نہیں جانتے ہم پیر صاحب کا دامن پکڑ لیے ہیں, اور یہ لوگ پکڑے نہیں ہیں, اسی وجہ سے دم کٹے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو کبھی دم دکھاؤ, کتنا بڑا دم ہے تمہارا, دم کتنا بڑا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, کتنا بڑا دم ہے. ہم کو دم کٹے بولتے ہیں. اس طریقے سے موناد بھنجن میں چھکنڈی کہتے ہیں. ہر علاقوں میں الگ الگ بولتے ہیں, ہر علاقوں میں الگ الگ بولتے ہیں. امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث, سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا, اہل الحدیث کا کیا عقیدہ تھا, اس کے اندر لکھے ہیں وعلامات البدع
علامات البدع علی اہلہا بادیہ ظاہرہ، کہ بدعتی لوگوں کی پہچان بالکل اوپن ہے، ظاہر ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے بڑی ان کی ظاہر علامت یہ ہے شدت و معادتہم لحملت اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھاتے ہیں، مانتے ہیں، اہل الحدیث ان کو ان کے بارے میں سختی سے دشمنی کرتے ہیں. اہل باطل اہل البدعات کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اہل الحدیث سے بہت سختی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ احتقارہم، اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اب سوچئے 4 صدی ہجری کے عالم ہے، تقریباً 4 صدی ہجری کے عالم ہے، اس زمانے کی بات ہے، اور آج کے زمانے میں کتنا کیا کیا لوگ سمجھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ تسمیتہم ایاہم حشویہ و جہلہ، وہ لوگ بدعتی لوگ اہل الحدیث کو حشوی کہتے ہیں، حشویہ کہتے ہیں، اور جاہل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ظاہری ہیں، مشبہہ ہیں، یہ اس طریقے سے کہتے ہیں. اور احمد بن سنان القطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةَ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو، نفرت نہ کرتا ہو. جو آدمی بدعت کرتا ہے اس کے دل سے حدیث کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے، حدیث کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے. تو اس زمین پر دنیا میں ایسے کوئی بدعتی آپ کو ملیں گے ہی نہیں جو اہل حدیث سے نفرت نہیں کرتا ہے. سب سے بڑی پہچان اہل بدعت کی یہی ہے کہ وہ اہل الحدیث جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ اہل بدعت کی بہت بڑی پہچان ہے. اور اسی کتاب میں عقیدت السلف و اصحاب الحدیث کے اندر احمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یا ابا عبداللہ ذکروا لابن ابی قتیلہ بمکہ اصحاب الحدیث فقال اصحاب الحدیث قوم سوء. کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اے امام احمد بن حنبل، مکے میں ابن ابی قتیلہ سے اہل الحدیث کا ذکر کیا گیا، اصحاب الحدیث کا ذکر کیا گیا، تو ابن ابی قتیلہ نے کہا کہ اہل الحدیث بہت بری قوم ہے، اہل الحدیث بہت بری قوم ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اور اپنے کپڑے کو اسے جھاڑا اور کہا کہ زندیق زندیق زندیق. کہا کہ وہ لوگ، وہ جو ابن ابی قتیلہ ہے جس نے اصحاب الحدیث کو کہا کہ بری قوم ہے، وہ آدمی زندیق ہے، اور گھر میں داخل ہو گئے. بات نہیں سنے. اب سوچئے، زندیق بولے تو بے دین. اصحاب الحدیث اہل الحدیث حدیث کو زندہ رکھے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے، محدثین اور حدیث پر عمل نہ کرنے والے ہوتے تو کتنے لوگ بدعات میں گھسے رہتے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ محدثین نے حدیث کو لکھا، جمع کیا. تو اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کو برا بھلا کہنے والے کو زندیق کا. اور آج کل وہی لوگ کہیں گے کہ نہیں اہل حدیث نہیں، کسی کی تقلید ہی کرنا پڑے گا. سوچئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو زندیق کا، ابن ابی قتیلہ کو جو اہل الحدیث کو برا بھلا کہتا تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، یہ آخری بات ہے، غنیت الطالبین، عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین. اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے کہ بدعتی کی کیا پہچان ہے. اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس کتاب کا، غنیت الطالبین کا. تو اس میں صفحہ نمبر 205 کے اندر اردو والے میں آپ دیکھیں گے تو لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھو کہ اہل بدعت کی کچھ مخصوص نشانیاں ہیں، یعنی کچھ خاص پہچان ہیں اہل بدعت کے، اور علامات ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بدعتی آدمی ہے. تو کہتے ہیں کیسے ہے؟ کہتے ہیں مثلا اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اہل حدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی برا بھلا بولتے ہیں. کون؟ اہل بدعت.
اور زنادقہ زندیق یعنی بے دین لوگ اہل الحدیث کو حشویہ کہتے ہیں. حشویہ ابھی بات آئی کہ بیکار بے فائدہ لوگ، بیکار بے فائدہ لوگ. کیوں لوگ کہتے ہیں اہل الحدیث کو بیکار بے فائدہ لوگ؟ جو دین ہی میں نہیں ہے، زندیق لوگ. اور کہتے ہیں یہ حشویہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں. اہل الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث پر عمل کرنے والے اہل الحدیث کو حشویہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں قدریہ اہل الحدیث کو جبریہ کہتے ہیں. قدریہ اہل الحدیث کو جبریہ کہتے ہیں. جبریہ بولے تو تقدیر پر غلو کرنے والے. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مجبور ہیں، اگر ہم شراب بھی پیے زنا بھی کیے ہماری کچھ بھی غلطی نہیں، ہماری کچھ بھی غلطی نہیں. یہ جبریہ فرقہ کہتا ہے. اور قدریہ ڈائریکٹ ہے، تقدیر کا انکار ہی کر دیتا ہے. ہم لوگ بیچ میں ہیں، تقدیر کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبور بنا کر کے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کے اور گمراہی کے راستے دونوں دکھا دیا. تو اہل الحدیث کو قدریہ جبریہ کہتے ہیں، حالانکہ اہل الحدیث جبریہ نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جہمیہ لوگ اہل الحدیث کو مشبہہ کہتے ہیں. جہمیہ لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں مشبہہ. بولے تو یہ لوگ اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرح مان رہے ہیں، حالانکہ ہم ایسا کبھی نہیں کہتے. ہم ایسا نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، ایسا نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس کے لائق کے مطابق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ انکار کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں کو مشبہہ کہتے ہیں. اور رافضی یعنی شیعہ اہل الحدیث کو ناسبی کہتے ہیں. ناسبی بولے تو اہل بیت کے دشمن. دیکھیے اہل بیت کے دشمن، ہم کیونکہ غلو نہیں کرتے ہیں نا. شیعہ جو ناصری فرقہ ہے شیعوں کا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ ہے. شیعوں کے 30 فرقے ہیں. اس میں یہ ایک ہے رافضی، ایک ہے اثنا عشری اور ایک زیدی فرقہ ہے. اسی کے اندر ایک فرقہ ناصری ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ناصری فرقہ والے کہ حضرت علی اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ارے زمین پر تو میں دیکھا کہ علی، یہاں بھی عرش پر علی بیٹھا ہوا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ ایسے خطرناک یہ ہے. تو ہم لوگوں کو اہل الحدیث کو ناسبی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں. ہم اہل البیت کو مانتے ہیں لیکن غلو نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسے تعصب کی وجہ سے، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اہل الحدیث کو اس طریقے سے برے القاب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان سے ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. جیسے مکہ کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کا، جادوگر اور شاعر کا، مجنوں کا، کاہن کا، پاگل کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرق نہیں پڑا. اسی طریقے سے برے القاب بولنے سے اہل الحدیث کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بات ہے. یہ جاہلیت آج بھی ہے. بہت سارے لوگ اہل حق کو برے بلا کہتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ حق کو حق مانیں، اہل حق کو اہل حق کہیں، جن کا لقب ہے وہ کہیں، الٹے سیدھے نہ کہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، شرک، بدعات سے اللہ تعالی بچا کر رکھے. ہم کو صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے منہج کو سیکھنے، قبول کرنے اور اس کو مان کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.